ذوالفقار علی بھٹو تاریخ کی ان ممتاز ترین شخصیتوں میں سے ایک ہیں جو اپنی موت کے بعد ایک عرصے تک متنازع حیثیت کی حاصل رہی ہیں۔ عوام نے انہیں قائد عوام کے خطاب سے سرفراز کیا، جبکہ ملک کی عدالتوں نے انہیں مجرم ٹھہرایا۔ ان کے چاہنے والوں نے انہیں امر شہید کا درجہ دیا، جبکہ ان کے مخالفین نے انہیں قاتل کہہ کر پکارا۔ آج ذوالفقار علی بھٹو کا کیس اس وقت کی عدالت کے کٹہرے سے نکل کر تاریخ کی عدالت کے کٹہرے میں پہنچ چکا ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو 5 جنوری 1928 کو لاڑکانہ میں پیدا ہوئے۔ مزید ویڈیو دیکھنے سے پہلے آپ ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو لازمی دبائیں۔ آپ سر شاہ نواز بھٹو کے صاحبزادے تھے۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم کیتھیڈرل اینڈ جوہن کینن اسکول بامبے سے حاصل کی۔ قیام پاکستان کے زمانے میں مزید تعلیم حاصل کرنے کے لیے یونیورسٹی آف کیلیفورنیا برکلے چلے گئے، پھر لاء کرنے کے لیے کرائسٹ چرچ آکسفورڈ چلے گئے۔ ان کے والد سر شاہ نواز بھٹو قائد اعظم کے قریبی دوست تھے۔ انہوں نے قائد اعظم کے ہمراہ لندن میں گول میز کانفرنس میں بھی شرکت کی تھی۔ سر شاہ نواز بھٹو نے سندھ کو بامبے سے الگ کرنے میں بھی بڑا کردار ادا کیا تھا۔ ذوالفقار علی بھٹو سکندر مرزا کے ذریعے 1998 میں جنرل ایوب خان کی کابینہ کا حصہ بنے، لیکن وہ عوامی ہیرو اس وقت بنے جب انہوں نے ایوب کی آمریت کی مخالفت کی اور معاہدہ تاشکند کے خلاف ایوب خان سے اختلافات کی وجہ سے استعفیٰ دے دیا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب ایوب خان کی مخالفت کرنا موت کو دعوت دینے کے مترادف تھا۔ سابق وزیر اعظم نے سیاست میں تمام آدمیوں کو بھی شامل کیا اور اپنے دبنگ انداز اور جوش خطابت سے جلد ہی لوگوں کے دلوں میں گھر کر گئے۔ بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ ان کی پہلی شادی 1943 میں شیریں عامر بیگم سے ہوئی، جو کامیاب نہ ہو سکی اور 1945 میں طلاق ہو گئی۔ انہوں نے اپنی دوسری شادی 8 ستمبر 1951 کو کراچی میں نصرت اصفہانی سے کی۔ 2 سال بعد ان کے گھر پہلی بیٹی بے نظیر پیدا ہوئی۔ 30 نومبر 1967 کو انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کی بنیاد رکھی۔ انہوں نے ڈیروں اور ڈرائنگ روم کی سیاست کو ختم کیا، اپنی پارٹی کی بنیاد رکھ کر پاکستان میں سیاست کا زاویہ ہی بدل دیا۔ مزدور کسان کی سنی گئی اور روٹی، کپڑا اور مکان کی جد و جہد کے ساتھ ذوالفقار علی بھٹو نے خوف، مایوسی اور ناکامی میں ڈوبے پاکستان کو ایٹمی قوت سے مسلح کرنے کی بنیاد رکھی۔ بھارت کے ساتھ شملہ معاہدہ ان کا کمال تھا، جس کے تحت وہ 95,000 پاکستانی فوجی قیدی واپس وطن کو لائے۔ ذوالفقار علی بھٹو نے پاکستان کے بعد مسلم امہ کو یکجا کرنے کا سوچا۔ 1974 میں لاہور میں منعقد ہونے والی اسلامی سربراہی کانفرنس اس کا عملی ثبوت تھا۔ مملکت خداداد کو آئین پاکستان کا تحفہ دیا گیا، جس کی جتنی تعریف کی جائے اتنی کم ہے۔ 14 اگست 1973 کو پاکستان کے وزیر اعظم بنے۔ ذوالفقار علی بھٹو کو 5 جولائی 1977 میں جنرل ضیاء الحق نے پابند سلاسل کر کے اقتدار پر قبضہ کر لیا۔ بھٹو کو رضا قصوری کے قتل کے بہت کمزور مقدمے میں سزائے موت سنا دی گئی۔ رضا قصوری مشرف کے قریبی ساتھی احمد رضا قصوری کے والد تھے۔ سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو ڈسٹرکٹ جیل راولپنڈی میں قید تھے اور بھوک ہڑتال پر تھے۔ سرکار ان کی موت کے خلاف اپیلوں کو مسترد کر چکی تھی اور یہ اپیلیں بھٹو خاندان یا بھٹو کی طرف سے نہیں بلکہ سیاسی کارکنوں اور وکلاء کی طرف سے کی گئی تھیں۔ انہیں پھانسی دینے کے انتظامات کیے جا رہے تھے، لیکن یہ بات عوام اور میڈیا سے چھپائی جا رہی تھی۔ سرکاری طور پر کسی شخص کی پھانسی کا 1 ہفتہ پہلے اعلان کرنا اور اس شخص کی پھانسی کی اطلاع دینا ضروری تھا، لیکن بھٹو کو پھانسی کے متعلق کچھ نہیں بتایا گیا تھا۔ بھٹو ڈسٹرکٹ جیل راولپنڈی میں قید تھے اور ان سے چند کلومیٹر دور سہالہ کے پولیس ٹریننگ کیمپ میں ان کی بیوی اور بیٹی بے نظیر قید تھی۔ 14 اپریل 1979 کی صبح 2:04 پر انہیں پھانسی دے دی گئی۔ گڑھی خدا بخش کے قبرستان میں دفن کرنے سے پہلے ذوالفقار علی بھٹو کی پہلی بیوی اور خاندان کے کچھ افراد کو میت کے آخری دیدار کی اجازت دی گئی۔ راولپنڈی کا جناح پارک 1988 میں ضیاء الحق کے حکم پر تعمیر کیا گیا تھا، لیکن 1988 سے پہلے یہاں سینٹرل جیل تھا اور یہیں بھٹو کو پھانسی دی گئی تھی۔ جس جگہ پھانسی دی گئی تھی اب اس جگہ ایک فوارہ نصب ہے۔ Please subscribe channel 9 News Web TV and don't forget to click the bell icon. Thanks.